یہی کافی ہے انسان کے لیے کہ انسان ساری زندگی سجدہ شکر میں پڑا رہے۔ کبھی چیک کر کے دیکھیں، یہ بڑے قیمتی اعضاء ہیں۔ کبھی سوال کیجیے اس سے جس کے پاس پاؤں کی ایک فنگر نہیں ہے، وہ کہتا باقی سب کے پاس 10 ہے، میرے پاس 9 ہے، میری بھی 10ویں ہوتی کیا شاندار میرا پاؤں لگتا۔ کبھی سوال کیا آپ نے اس سے جو ایک پاؤں سے محروم ہے؟ وہ بھی آپ کی طرح میری طرح خواہش کرتا ہے کہ میرے بھی دونوں قدم برابر ہوتے۔ کبھی پوچھیے اس سے جس وقت ہاسپٹل میں پڑا ہے، وہ دل کی وارڈ میں پڑا ہے، کہتا ہے میرا دل صحیح نہیں دھڑکتا، میں مریض بن گیا ہوں، ہارٹ پیشنٹ بن گیا ہوں، اور آپ تندرست توانا ہے، جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں کھاتے اور پیتے ہیں۔ اس کے اوپر ڈاکٹرز نے پابندی لگا رکھی ہے، مال اس کے پاس موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتا، کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ پوچھئے، وہ کہے گا کہ ہاں میری خواہش ہے کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے، میں بیمار ہوں تندرست ہو جاؤں۔ اسی طرح پوری باڈی کے اوپر دھیان دے کر دیکھیے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لگتے ہیں۔ ایک آنکھ اگر ضائع ہو جائے تو اس کی جگہ پہ دوسری آنکھ رکھنے کے لیے کروڑوں انسان کو خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ پراپر دیکھے گی کہ نہیں دیکھے گی، اس طرح سے کام کرے گی کہ نہیں کرے گی جیسے دوسری آنکھ کام کر رہی، جو کہ اللہ نے فری عطا کی ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے بڑی نعمت انسان کی اپنی باڈی ہے، اور پھر اس کے ساتھ دنیا کائنات کی سب سے بڑی نعمت یاد رکھیے جو میرے اور آپ کے پاس اللہ کے فضل سے موجود ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیے، انسان کے تندرست توانا جسم کے بعد، عقل سلیم کے بعد بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی انسان کو صحیح دین کی سمجھ عطا کر دے۔ اللہ کسی انسان کو مسلمان گھر میں پیدا کر دے اور اسے دین کی سمجھ دے دے۔ اللہ کی قسم، دنیا کے سارے خزانے مل کے بھی اس اللہ کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو میں اور آپ بائی برتھ مسلمان ہیں، یہ اللہ کا بڑا ہم پہ احسان ہے۔ وہ ہمیں کسی سکھ گھرانے میں، ہندو گھرانے میں پیدا کر دیتا، ہمارا کیا زور تھا؟ ہم کسی کفر کے گھر میں پیدا ہو جاتے، کسی کافر کے ہم گھر میں پیدا ہو جاتے، جس میں میرا اور آپ کا کیا زور تھا؟ ہم کیا کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے؟ لیکن اس پہ شکر کیجئے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اسی طرح باقی انسان کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے، ماں باپ کو دیکھیے، بہن بھائیوں کو دیکھیے، بیوی بچوں کو دیکھیے، گھر کو دیکھیے، جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں کبھی غور کر کے دیکھیے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور میرے بندے، میں نے تجھ پہ اتنے احسانات کیے ہیں، اتنی مہربانیاں کی ہیں، اتنی کرم نوازیاں کی ہیں کہ اگر تو ساری زندگی لگا کر انہیں گننا چاہے تو صرف گننے میں اپنا ساری زندگی کھپا دے، لیکن میری نعمتوں کو شمار نہ کر سکے۔ تیری زندگی ختم ہو جائے، میری نعمتیں ختم نہ ہو، یہ تیری گنتی میں نہیں آئے گی۔ اتنے میں نے تم پہ مہربانی اور احسانات کی برکھا نازل کی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اگر زندگی میں خوشی لانی ہے، سکون لانا ہے، ان نعمتوں کو مزید بڑھانا ہے، ان نعمتوں میں مزید اضافہ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیوں کو ضربے لگ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں 1 سے 2، 2 سے 4 ہو جائے، اگر میری اور آپ کی خواہش ہے دن دنی رات چونی زندگی میں سکون اور راحت اور خوشیوں کے انبار آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں، میں رب بھی تمہیں اس کا نسخہ دے دیتا ہوں کہ جس کے اختیار کرنے سے تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، تمہاری رب کی دی گئی بے شمار نعمتوں میں اور بے شمار اضافہ ہو جائے گا، تمہاری زندگی کے غم اور پریشانی اور دکھوں کو اللہ آسانیوں میں، خوشیوں اور راحتوں میں بدل دے گا۔ کام یہ ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنا شروع کر دو، اللہ فرماتی ہے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ کلمہ شکر زبان سے ادا کرنا شروع کر دو، یہ رونا رونا، یہ والا کام کرنا چھوڑ دو۔ کبھی ذات کا رونا، کبھی گھر بار کا رونا، کبھی رشتہ داروں کا رونا، اور کبھی اپنے ملک کا رونا، کبھی ملک کے حکمرانوں کا رونا، کبھی حالات کا رونا، کبھی کوئی رونا۔ یہ رونے دھونے والا کام چھوڑ کے شکر والا کام اختیار کر لو، اللہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ ہر وقت شکوے شکایات میں نہیں، شکر کے ساتھ زندگی بسر کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا 1 روٹی 2 بندوں کے لیے کافی ہے، اگر انسان شکر گزاری سیکھ لے تو۔ بڑا نسخہ ہے یہ، اس میں بڑی پتے کی بات بتائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کہا 2 بندے، دونوں کو بھوک لگی ہے، روٹی ایک ہی ہے، اگر اللہ انہیں شکر جیسی نعمت دے دے، دونوں آدھی آدھی کر کے کھا لیں گے، دونوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایتھے تے پورے سال دا راشن پیا ہوندا ہے، پڑولا پورا بھریا پیا ہوندا ہے، سارے سال دے دانے،
نہیں جنہ کے گھر دانے انہوں نے کملے بھی سیانے تھے سارے کملے ہوئے پے، جتنے زیادہ دانے اتنا بڑا کملا ہے، چیک کر کے دیکھ لیجیے، جتنی بڑی دیاری اتنا بڑا ناشکرا، یہاں لاکھوں نہیں کروڑوں کی لگ رہی ہے، ساتھ میں روتا بھی ہمارے کوئی نہیں پاجی بڑے برے لات جا رہے ہیں، تباہی ہو گئی ہے، کچھ نہیں رہا پلے تے رجسٹریاں ایک کتے ٹیراں دے ٹیر کٹھے ہو جاندے نے، ابا جی ساری زندگی 35-40 گھر دے جی 4-5 مرلے جگہ جی، اگر خود کی فیملی کو دیکھیں 2-2.5 مرلے جگہ ہے جناب، 5-7-10 بندے وہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ کوئی پرانی بات نہیں کر رہا، یہ آج سے 20-25-30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ کچھ سینکڑوں سال نہیں گزر گئے اس بات کو، یہاں پہ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے کن گھروں میں وہ رہے ہیں، بچے بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ڈھیروں بچے ہوا کرتے تھے، 5-5 6-6 7-7 ایک گھر میں بچے ہوتے تھے، ساتھ میں ماں باپ بھی رہ رہے ہیں، گھر کتنا 2 مرلے کا 3 مرلے کا، آج کنالوں میں گھر ہے، لگژری گاڑیاں ہیں، تب سائیکل بھی کسی کے پاس ہوتی تھی، آج جناب 4 پہیے سے کم گاڑی کسی کے پاس نہیں ہے، آج موبائل ایسے کہ شاندار لاکھوں کی اماؤنٹ کے موبائل ہے، آج جناب زندگی ایسی کہ گرمی میں بہترین شاندار ایئر کنڈیشن اے سی چل رہا، تھوڑا جا بیلو او پاجی بیلو او بھائی لایا بھی تو تو ہی ہے نا، یہ ٹھنڈی ہوا دے مزے بھی تو ہی لے لے، ناشکری کس بات پہ ہے؟ اس رب نے جس نے اے سی دیا، اس نے بل دینے کے پیسے بھی تمہیں دے دیے ہیں، تو کس بات پہ رونا رو رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس وقت تو بے چین کیوں ہے؟ یہی سوال خود سے کر، قرآن کہتا ہے تو ناشکرا ہے اس لیے بے چین ہے، تو کھاتا پیتا روتا ہوا نظر آ رہا ہے اس لیے تیری زندگی سے پریشانیاں نہیں نکل رہی، تو بہانے بناتا ہے کہ میں نے رونا کیسے ہے، رونے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ رونے دھونے والا کام چھوڑ شکر کرنا سیکھ لے، اللہ ان تیرے ایئر کنڈیشنوں کو کہیں ایک ایئر کنڈیشنوں میں بدل دے گا، اللہ تیری زندگی کے سکون کو کہیں ایک سکونوں میں بدل دے گا، آج تو صرف ایک کمرے میں لگا ہے، بات کو ذرا سمجھ لیجیے، گرمی کی بات کر رہا ہوں، سمجھ لیجیے، پلے باندھ کے لے جائیے، آپ شکر کرنا شروع کر دیجیے، گھر کے ہر کمرے میں اللہ ایئر کنڈیشن عطا کر دے گا، آپ شکر کرنا سیکھ لیجئے، 5 مرلے کے اللہ اس کو کہیں 5 میں بدل دے گا، کیونکہ اس نے قرآن میں وعدہ کیا لا ان، اگر عربی کو سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے ضرور بالضرور، یقینی بات ہے، 100% شورٹی ہے اس بات میں، زمین و آسمان مل سکتے ہیں لیکن یہ بات ریجیکٹ نہیں ہو سکتی، رد نہیں ہو سکتی، تبدیلی نہیں آ سکتی، اتنی بڑی تسلی ہے، لا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے رب تمہیں کہتے ہیں میں ضرور بالضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، میں ضرور تمہیں عطا کروں گا، اور تھوڑا نہیں، لازیدنکم، بہت زیادہ، اتنا دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، کہاں سے دوں گا تمہارے وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا ہے، بس تم شکر کرنا سیکھ لو، کہو زبان سے الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے جس حال میں بھی رکھتا ہے، قرآن نے ایک بات کہی ہے، میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی جان پہ اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے، وہ اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جتنا بندہ اٹھا سکتا ہے اتنا ہی اللہ ڈالتا ہے، اس کو آپ لے جائیے، اپنے آپ سے لے کے اپنی فیملی، اپنی خواہشات، ضروریات، ہر طرف جہاں آپ کا من چاہتا ہے اس آیت کو لے جائیے، سمجھ لیجئے کہ جتنا اس وقت آپ کے اوپر بوجھ ہے نا، اس سے زیادہ طاقت آپ کے اندر رب نے ڈال رکھی ہے، پھر رونا کس بات کا، پھر ٹینشن کس بات کی، یہ نظام نہیں ہے کہ آپ 10 کلو اٹھا سکتے ہیں، رب نے 20 کلو کا وزن ڈال دیا، ایسا نہیں ہے، آپ 10 کلو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر 8 کلو ڈالا ہوا ہے، اور وہ آپ اٹھا سکتے ہیں، بات صرف اتنی ہے، سمجھنا صرف یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اس میں شکر کرنا ہے، میری اور آپ کی توانائی طاقتیں قوتیں اس وقت جتنی بھی ہیں یہ رب نے عطا کی ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ خالق کائنات کے سامنے سجدہ تسلیم کرتے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں، جس نے مجھے اور آپ کو اس قابل کیا ہے، آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں کسی کے کام آ رہے ہیں تو یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے،
تو آئیے یہ دوسرا اہم ترین کام جو اللہ کے قرآن نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے زندگی کو پرسکون رکھنے کا کام، شاندار بہترین خوشیوں والی زندگی گزارنے کا جو نسخہ اللہ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری کیجیے، الحمدللہ کو کثرت کے ساتھ ادا کیجیے۔ آج سے کوشش کیجیے اپنی زندگی میں 24 گھنٹوں میں کوئی ایک ٹائم بنائیے، زیادہ نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ بالکل اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے صبح دوپہر شام جب کبھی ٹائم ملتا ہے کہیے الحمدللہ۔ بڑا آسان جملہ ہے، پھر دیکھیے مہربانیاں کیسے آتی ہیں، پھر دیکھیے رحمتوں کی برکھا کیسے برستی ہے، پھر دیکھیے کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر احسانات ہی احسانات ہوتے ہیں، پھر دیکھیے کیسے خوشیوں کو ضربیں لگتی ہیں، پھر دیکھیے اس کم پرافٹ میں کیسے برکت آتی ہے، پھر دیکھیے اس معمولی کاروبار میں کیسا شاندار اللہ آپ کو برکت جیسے مال سے نوازتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دوسرا کام ہے، اگر تم یہ اختیار کر لے تو اللہ زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، تمہاری پریشان کن حالات میں بھی اللہ تمہیں خوش کن زندگی عطا کر دے گا۔ تیسرا کام جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو انسان ان اعمال کو اختیار کر لیتا ہے اللہ زندگی سے غموں کو نکال کے خوشیوں کو داخل کر دیتا ہے۔ فرمایا اپنی زندگی میں، اپنی صبح و شام میں، اپنے شب و روز میں وقت نکالا کریں، جو رب نے دیا ہے اس دیے پہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت ساری نعمتیں جب ان کے پاس نہیں ہوتی صبح دوپہر شام ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، جب کبھی دیکھیں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، زندگی میں پریشانی ہوتی ہے، تکلیف آتی ہے تو بندہ فوری طور پہ مضطرب ہو کے اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں حالت یہ ہو جاتی ہے، کھڑا ہے پھر بھی مانگ رہا ہے، بیٹھا ہے پھر بھی مانگ رہا ہے، لیٹا ہے پھر بھی سوال کر رہا ہے۔ جب غم زدہ ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے تو ہر وقت اللہ اللہ کرتا نظر آتا ہے۔ یہاں وہ پریشانی رفع ہوئی، قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں یہاں وہ پریشانی رفع ہوئی، وہاں ہمیں ایسے بھول جاتا ہے جیسے کبھی اس نے یاد ہی نہیں کیا تھا، ایسے ہم سے دور ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں بلایا ہی نہیں تھا۔ اور جب غم میں ہوتا ہے صبح دوپہر شام اللہ اللہ، اکیلا نہیں کرتا، پاپا جی میرے واسطے دعا کریو، بڑا اس ٹائم پریشان جانا پہ حالات، اے میرے واسطے دعا کریو میں بیمار ہاں تندرستی مل جائے، اے میرے واسطے دعا کرو کاروبار سے گھاٹا پہ گیا۔ یہاں وہ گھاٹا نفع میں بدلا، ساتھ ہی انہیں رب سے منہ موڑ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے مانگتے رہتے ہیں میں ان سے خوش ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا شاندار تعلق ہے، کیسی محبت کرنے والا خالق کائنات ہے۔ بندہ بندے سے مانگے نا، وہ پتر ابے کو بھی منگے نا تو یقین منیو ایک ٹائم ہوتا بندہ بس بھی کروں نا، وہ کچھ تو بھی تو کمال ہے، ساری زندگی میرے ٹکڑے دے پلنا ہی۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی انسان سے محبت کرتا ہے نا، دل کی محبت کی بات کرو، اخلاص کی محبت کی بات کرو، جو خود پہ دوسرے کو ترجیح دیتا ہے وہ سوائے باپ کے کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے، جو یہ بات کہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے کامیاب ہو جائے، جو دن رات اس بات پہ کرتا ہے میرے بچے کو تکتی وہاں نہ لگے، جس کی اوور ٹائم دن رات کی محنتیں اس بات پہ ہوتی ہیں کہ میرا بچہ کبھی زندگی میں پریشان نہ ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے یہ اتنا اخلاص سے محبت کرنے والا، اتنا پیار کرنے والا بھی انسان سے کہہ دیتا ہے اسی بیٹے